بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے مسلمانوں کے کیا عقائد ہیں اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے، لیکن چند اشعار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی عظمت کے حوالے سے۔ شاعر کہتا ہے عاشق سید ابرار سارے صحابہ، عشق احمد سے سرشار سارے صحابہ، عاشقوں کے سردار سارے صحابہ، عشق احمد سے سرشار سارے صحابہ، کر لیا وعدہ حسنہ خدا نے ان سے، خلد کے ہیں حقدار سارے صحابہ، چار یاران نبی افضل اصحاب ہوئے، مانتے ہیں ان کو سردار سارے صحابہ۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی، یعنی صحابی کا لغوی مطلب ہوتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی سے بغض اور کینہ رکھنے والا شخص دوزخی ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اور ایسا بندہ رافضی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی سے اگر کوئی بندہ نفرت کرتا ہے اور ان سے بغض اور کینہ رکھتا ہے تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا بندہ دوزخی ہے، اور ایسا بندہ سنی نہیں ہے، پھر ایسا بندہ شیعہ ہے، اور ایسا بندہ رافضی ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اچھا، دوسری بات یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں۔ سورہ حدید میں ارشاد ربانی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ رب العزت نے ان سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا۔ اب اس کے تحت علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ کلہم من اہل الجنت قطعا، علی صحابہ جلد نمبر 1 میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ یہ قطعی جنتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بات یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اب بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، اب اس کی تعداد کے حوالے سے مختلف اقوال مل جاتے ہیں۔ تو کچھ ہستیاں جیسے کہ خلفائے راشدین ہو گئے، پھر اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ ہو گئے، اس کے بعد حضرات حسنین ہو گئے، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ، حضرت حفصہ، اور یہ چند ہستیاں، اس کے علاوہ اور بھی کئی ہستیاں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ یہ قطعی جنتی ہیں۔ تو کسی ایک بھی صحابی کو دوزخی کہنے والا یہ ایسا بندہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور رافضی ہے، اور دوزخی ایسا بندہ خود دوزخی ہے اور جہنمی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں، دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نبی پیغمبر اور فرشتے، صحابہ ہوں اہل بیت ہوں، یہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ گناہوں سے جو معصوم مانتے ہیں نا اہل بیت کو، یہ رافضی شیعہ مانتے ہیں، اہل سنت کا ہرگز بھی عقیدہ نہیں، اور رافضی شیعوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، یہ کفر ہے، ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ اب چوتھی بات یاد رکھیں کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان مراتب میں برابر نہیں ہیں۔ اب جو بندہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ درجے میں مراتب میں برابر ہے، تو قرآن پاک کی اس حوالے سے کئی آیات ہیں، اور اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی واضح حدیث ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے خود صحابہ کرام علیہ رضوان کے مراتب کو بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جس میں بتایا گیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ہیں اور فتح مکہ کے بعد والے ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو اب سب سے بڑا مرتبہ کس میں ہے؟ تو یاد رکھیں جب ہم صحابہ بول رہے ہوتے ہیں نا اہل سنت، جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں، حضور کے جو گھر والے ہیں، جس میں ازواج مطہرات آتی ہیں، پاک بیویاں، مولا علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، یہ بھی صحابہ میں شامل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے صحابی ہونا ضروری ہے، پھر وہ اہل بیت میں داخل ہوگا۔ اب جیسے ابو لہب تھا، یہ حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا اور خاندان میں سے تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ کافر تھا اور یہ اہل بیت سے خارج ہے، تو سب سے پہلے صحابی ہونا ضروری ہے۔ تو جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے بڑا جو رتبہ ہے اللہ کے پیغمبر اور رسولوں کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا رتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، جو پہلے خلیفہ راشد سب سے افضل ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، صحابہ سے بھی افضل ہیں اور اہل بیت سے بھی افضل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم کی، تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی، چوتھا نمبر مولا علی۔ جو بندہ مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ پھر اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ ہیں، پھر حضرات حسنین ہیں، پھر اس کے بعد باقی ہستیاں ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مراتب ہے۔ اب جو بندہ کسی بھی صحابی کو مطلب جو بعد میں ایمان لایا، جیسے اگر کوئی شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین سے، عشرہ مبشرہ سے افضل کہتا ہے، تو ایسا بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی سے افضل کہتا ہے، ان کے برابر کہتا ہے، تو ایسا بندہ بھی گمراہ ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور ناسبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اپنے اپنے مراتب ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور آپ کی توہین کرنے والا دوزخی اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں تھیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہماری تفصیل کے ساتھ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں اور آپ سماعت کریں، حدیث دارالفتاء اہل سنت کے فتاویٰ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ کتاب بھی شائع کر دیں گے۔ تو بہرحال ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صاحب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ جو رافضی شیعہ ہیں نا، یہ صرف اہل بیت کا نام لیتے رہتے ہیں، اس طرح جو ناسبی ٹولہ ہے اور جو خارجی ہیں وہ صحابہ کا نام لیتے رہتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔
تو باقی گفتگو کروں گا انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیو میں. ویڈیو سنیں آگے بھی شیئر کر دیں, آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے.